اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت کی سماعت میں وقفہ۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر نے کہا عدالت جو بھی فیصلہ کرے لیکن میڈیا پر پہلے سے ہے کہ ضمانت منظور ہو جائے گی۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا میڈیا کو چھوڑ دیں، ان سے خود کو مستثنیٰ کر لیں۔ میڈیا میں کہا جاتا ہے جان کر بیمار ہو گیا، جان کر نہیں آیا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا بلگری سیٹ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرایا گیا، ریاست کے تحفے کی کم قیمت لگا کر ریاست کو نقصان پہنچایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ دونوں نے فائدہ اٹھایا۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا جب بیوی کو فائدہ ملا تو شوہر کا بھی فائدہ ہوا۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا او پلیز میری بیوی کی چیزیں میری نہیں ہیں، ہم پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں۔ گزشتہ حکومت توشہ خانہ کی تفصیلات نہیں بتاتی تھی، ہم پوچھتے تھے تو توشہ خانہ کی تفصیلات چھپائی جاتی تھی۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا ڈویژن بینچ کی سماعت کے بعد بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر دوبارہ سماعت ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے باضابطہ طور پر پارلیمانی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی مانگ لی ہے۔ اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی اظہر۔ جی جب سے یہ پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے اس وقت سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کا انتخاب جو ہے وہ نہیں ہو سکا، اس حوالے سے فیصلہ نہیں ہو سکا۔ مسلم لیگ نواز نے پی ٹی آئی سے نام مانگا تھا لیکن پی ٹی آئی نے پینل دینے کی بجائے صرف ایک نام پر اصرار کیا ہے، شیخ وقاص اکرم، لیکن حکومت شیخ وقاص اکرم کو چیئرمین پی ایس سی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے اب باضابطہ طور پر پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ایس سی کا فیصلہ کر لیا جائے۔ سلیم مانڈوی والے نے ایک خط لکھا ہے اسپیکر ایاز صادق کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس طلب کریں اور اس اجلاس میں چونکہ یہ انتہائی اہم نوعیت کی کمیٹی ہے اس اجلاس میں ہم چیئرمین پی ایس سی کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ چیئرمین پی ایس سی کا عہدہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دیا جائے، اور اس حوالے سے باضابطہ طور پر پیپلز پارٹی نے رجوع بھی کی ہے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے، تو اس بات کا امکان ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو چیئرمین پی ایس سی جو ہے یہ عہدہ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سپریم کورٹ نے حلقہ پی بی 25 کے 15 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا۔ علی محمد جتک کی ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف اپیل خارج کر دی، ٹریبونل کا فیصلہ برقرار رکھا۔ جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے وکیل صاحب ایک حلقے میں تو کچھ شفافیت آنے دیں، کیا آپ یہ بھی نہیں چاہتے کم از کم ایک حلقے میں ہی شفافیت آ جائے؟ وکیل سے مکالمے میں کہا الزام فارم 45 اور 47 میں تضاد کا ہے، ریکارڈ سے تضاد واضح نظر آ رہا ہے، 16 گواہوں نے بیانات دیے، ہمیں حیرت ہے ٹریبونل سے فیصلہ کیسے آ گیا۔ جسٹس عرفان سعادت نے کہا وکیل صاحب سنگین الزامات ہیں، شیشے ٹوٹے، ایک رات پہلے بیلٹ پیپر غائب کر دیے گئے۔ جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں آپ کی دستاویزات پر انتخابات کو جائز قرار دے دیں۔ عدالت نے ریٹرننگ افسر کے خلاف تاحال ایکشن نہ ہونے پر سوالات اٹھا دیے۔ الیکشن ٹریبونل نے ریٹرننگ آفیسر کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں اعلیٰ عدالتی فورمز پر ٹرائل مکمل کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا، ٹرائل مکمل ہوتے ہوتے 20 سے 40 سال لگتے ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا ایسی عمومی باتیں نہ کریں، الزام نہ لگائیں، سسٹم پرفیکٹ نہیں لیکن پیش رفت ہو رہی ہے۔ فوجداری قانون سمیت کئی قوانین میں ٹائم لائن موجود ہیں۔ آپ کی درخواست نیشنل جوڈیشل پالیسی سے متعلق ہے، جہاں اصلاحات ہو رہی ہیں وہاں جا کر شمولیت اختیار کریں، یہ ہمارا کام نہیں۔ عدالتی ریفارمز کے لیے لا اینڈ جسٹس کمیشن موجود ہے، وہاں رجوع کریں۔ آرٹیکل 184 کے شق 3 کے تحت درخواست پر ہدایت نہیں جاری کریں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے ہم آئین و قانون کے تابع ہیں، ٹائم لائن کے لیے پارلیمنٹ جا کر قانون سازی کرا لیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا ہماری طرف سے بھی سخت رد عمل آیا تو مایوسی پھیلے گی۔ سپریم کورٹ نے ٹرائل مکمل کرنے کے ٹائم فریم سے متعلق درخواست خارج کر دی۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکریٹری جے شاہ آج دبئی پہنچ رہے ہیں۔ دبئی میں ایشیا کپ 2025 کی ٹی وی وائز کی نیلامی ہونی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے جے شاہ کی آئی سی سی آفیشل سے ملاقات متوقع ہے۔ ملاقات میں چیمپئنز ٹرافی پر پیش رفت کا امکان ہے، جس کے بعد آئی سی سی حکام چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے فون پر رابطہ کر کے صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آج وہ دبئی پہنچیں گے اور ان کی ملاقات ہونی ہے۔ دبئی میں ایشیا کپ 2025 کی ٹی وی رائٹس کی نیلامی ہونی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے جے شاہ کی آئی سی سی آفیشل سے ملاقات متوقع ہے۔
بھارت کی ہٹ دھرمی کے باعث آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کے اعلان میں مزید تاخیر کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے موجودہ صورتحال میں شیڈول کا اعلان اگلے 24 گھنٹے میں مشکل ہے۔ چیمپئنز ٹرافی ہائبرڈ ماڈل پر تسلیم نہ کرنے پر پی سی بی اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے براڈ کاسٹرز اور کمرشل پارٹنرز پاک بھارت میچ کے بغیر شیڈول تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔ پاک بھارت میچ نہ ہونے کی صورت میں براڈ کاسٹرز نے قانونی چارہ جوئی کا بھی اشارہ دیا ہے۔ ذرائع نے بتایا آئی سی سی جے شاہ کے 1 دسمبر کو ذمہ داریاں سنبھالنے سے قبل شیڈول کا معاملہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی دورہ پاکستان کے آخری مرحلے میں اب کراچی پہنچے گی۔ شیڈول کے مطابق ٹرافی 25 نومبر تک کراچی میں رہے گی۔ ٹرافی کو مزار قائد کے بعد محٹہ پیلس اور نیشنل بینک اسٹیڈیم لے جایا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کے مختلف مقامات کے ساتھ نجی تعلیمی اداروں میں بھی نمائش ہوگی۔ ٹرافی کے دورے کا آغاز پاکستان میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ہوا تھا۔ ٹرافی نے ٹیکسلا، خانپور، ایبٹ آباد، مری اور نتھیا گلی کا بھی دورہ کیا۔ ٹرافی پاکستان کے بعد 26 نومبر کو افغانستان پہنچا دی جائے گی۔ دہشت گردی کا سر کچلنا ہوگا، سول اور عسکری قیادت کا اتفاق۔ بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف جامع فوجی آپریشن کا فیصلہ۔ نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی میں آپریشن کی منظوری۔ ہم سب کو مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے۔ جو کوئی بھی پاکستان کی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا اس سے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا 2 ٹوک اعلان۔ اپیکس کمیٹی اجلاس میں آرمی چیف نے کہا گورننس میں خامیاں ہیں۔ پاک فوج اور سیکیورٹی ادارے شہیدوں کی قربانی دے کر گورننس کی خامیاں دور کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے۔ کوئی سپاہی یونیفارم میں، کوئی بغیر یونیفارم دہشت گردی سے لڑ رہا ہے۔ ہم سب پر آئین پاکستان مقدم ہے۔ آئین ہم پر پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ پاکستان آرمی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے روزانہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ امریکہ کا پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات اور پولیس اہلکاروں کے اغوا پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ We are aware of reports that a military convoy was ambushed near the border with Afghanistan and of a separate incident that resulted in the abduction of 7 police officers in Banu yesterday. We condemn these and all terrorist attacks. The Pakistani people have suffered greatly at the hands of terrorists and violent extremists, and our hearts go out to the families and loved ones of those killed or impacted by recent attacks. As these horrific attacks against the Pakistani people continue, we remain committed to engaging with government leaders. These terrorist groups who use Afghan soil as a launching pad, actually patronizing these terrorist groups. The US has the capability to target these terrorist dens, but we haven't seen any action since long. Why is that? An important bilateral counterterrorism partnership with the government of Pakistan. It includes regular high-level dialogues and working-level consultations dedicated to enhancing both civilian and military capabilities to detect and counter these type of threats. پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کہتے ہیں مذاکرات ہوں گے یا نہیں آج شام تک صورتحال واضح ہو جائے گی۔ پروگرام باخبر سویرا میں گفتگو میں کہا مذاکرات وہاں ہونے چاہیے جہاں مسئلہ پھنسا ہوا ہے۔ جو ہے 24 کو ان پلیس ہے، اب انشاءاللہ اس پہ نکلیں گے۔ کہتا ہوں مذاکرات اگر ہونے ہیں تو وہاں ہونے چاہیے جہاں مسئلہ پھنسا ہوا ہے۔ جو بات میڈیا میں آ رہی ہے کہ کوئی حکومتی شخصیت ہے یا کچھ ہے، میرے خیال میں آج شام تک کافی کلیئرٹی آ جائے گی۔ الٹیمیٹلی احتجاج کے بعد بھی مسائل کا حل گفتگو سے نکلنا ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے کا حل نکل آئے، لیکن اگر بالفرض کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی اور احتجاج ہے تو کیا احتجاج کے دوران 2014 میں ہماری مذاکرات نہیں ہوئے تھے؟ لیکن الٹیمیٹ فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے اور مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار حکومت پہ ہے۔ باقی عمران خان کی ہماری توقع اللہ سے اور اپنی قوم سے ہے، ہماری توقع باہر کی طاقت سے نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کس لیول پر بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے؟ ہو سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کو کہہ دیا جائے احتجاج کی کال واپس لیں، بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، کہا پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ مینڈیٹ واپس کیا جائے اور انہیں حکومت دی جائے۔ پی ٹی آئی مذاکرات پہ رضامندی ظاہر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرے، پھر اس اسٹیبلشمنٹ کے کون سے لیول کے ساتھ وہ جو ہے وہ بات کرنی چاہتے ہیں، اور اگر وہ بات کرنے پہ آمادہ ہو کے اپنا پروگرام جو ہے وہ کینسل یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں
تو یہ تو ہو سکتا ہے شاید ایسے ہو جائے، انہیں کسی طرف سے یہ کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے جی آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ اگر تو اتنی سی بات ہے اس کے اوپر شبے کا یا یقین کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ شاید وہ اپنا پروگرام اس بہانے ختم کر دیں۔ دوسرا وہ جو کہہ رہے ہیں یہ ہمارے مطالبات مانے جائیں اور ہم پھر 24 تاریخ کو احتجاج کی بدائے جشن منائیں۔ مطالبات ان کے کیا ہیں؟ 26ویں ترمیم واپس لی جائے، خان صاحب کے جماعت کے جو لوگ ہیں کہ 9 مئی کے بھی ملزمان ہیں ان سب کو رہا کیا جائے، ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ ان کو واپس کیا جائے، اس کے نتیجے میں ان کو حکومت میں بٹھایا جائے اور اس کے نتیجے میں ہم سارے جا کے اڈیالہ جیل میں جو وہاں پہ جا کے بیٹھے۔ یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر کیا اگر مینڈیٹ ان کو واپس کرنا ہے تو پھر ان کو حکومت میں، آپ کو پتا ہے پھر اگلا کام یہی ہونا ہے، ان کی حکومت میں آنے کا مطلب آپ کا جیل جانا ہی ہے۔ دنیا آج بچوں کا دن منا رہی ہے، لیکن غزہ کے بچوں کی پکار سننے والا کوئی نہیں۔ صہیونی فوج ننھے فرشتوں کو ہر دن قتل کر رہی ہے، معصوم بچے ملبے تلے دفن ہو رہے ہیں، زخموں سے چور ہیں، بھوک اور پیاس سے بے حال اور گھر سے بے گھر ہیں، مگر انسانی حقوق کے علمبردار خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ یونیسیف کا کہنا ہے غزہ میں اب تک 3100 جبکہ لبنان میں 2 ماہ کے دوران 200 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں۔ ایک جانب صہیونی فوج کی کارروائیاں تو دوسری جانب سخت موسم کا بھی سامنا۔ سرد موسم، بارش اور کھلے آسمان تلے گزر بسر فلسطینیوں کے لیے کڑا امتحان بن گیا۔ بارش نے کیمپوں میں پناہ گزینوں کے لیے حالات مشکل تر بنا دیے۔ مظلوم فلسطینی امداد کی فریاد کر رہے ہیں۔ یوکرین نے پہلی بار روس پر امریکی لانگ رینج میزائل سے حملہ کر دیا۔ روس کا کہنا ہے یوکرین کی جانب سے داغے گئے 6 میزائلوں کو مار گرایا۔ یوکرین کا دعویٰ ہے کہ روس کے اندر 110 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اسلحے کے ڈپو پر حملہ کیا، جس سے دوسرے دھماکے بھی ہوئے۔ روسی اسلحے ڈپو کو امریکی میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے بھی یوکرین کو کرملن کے خلاف برطانوی راکٹ استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں بندروں کی موجودگی کی اطلاع پر ہلچل مچ گئی۔ وائلڈ لائف کی ٹیم بندروں کو پکڑنے کے لیے علاقے میں پہنچ گئی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے نذیر شاہ سے۔ جی نذیر۔ سولجر بازار کے علاقے میں موجود ہوں جہاں بندروں کی اطلاع ملی تھی۔ یہاں کے جو علاقہ مکین ہے وہ پریشان تھے، ان کا کہنا تھا کہ بندر تقریباً 3-4 روز سے مختلف جگہ پر نظر آتے ہیں اور شرارتیں کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں۔ وائلڈ لائف کے انسپیکٹر اعجاز لوگ یہاں پہنچا، روڈ کے جو سارے گلیاں ہیں جہاں بتائے ادھر تک پہنچے، ابھی کوئی بھی اطلاع نہیں ملا۔ جیسے ہمیں اطلاع ملے گا انشاءاللہ اس کو ہٹ کر لیں گے، کوشش کریں گے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ شہری کی جانب سے ویڈیو بھی بنائی گئی تھی اور اس کا کہنا تھا کہ یہاں پر جو چھوٹے چھوٹے بندر ہیں جو شرارتیں بھی کر رہے ہیں، جس کے بعد اب وائلڈ لائف کی ایک ٹیم یہاں پر پہنچ چکی ہے اور دوسری ٹیم گاڑی اور دیگر جو ساز و سامان کے ساتھ آ رہی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو شرارتی بندر ہیں ان کو پکڑنے میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہو کر آئیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔